نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال تعالى رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزان محترم، ہمیں اپنا عقیدہ محرم کے حوالے سے بھی درست رکھنا ہوگا اور صحیح رکھنا ہوگا، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں تعلیمات دی ہیں۔ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ہٹ کر محرم کے حوالے سے کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کے بجائے ہمارے لیے وبال بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے سنت طریقے کے مطابق ماہ محرم الحرام کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسانوں کا بھی ہر انسان کا ایک شجر نسب ہوتا ہے، جیسے کہ ایک انسان اس کے یہ باپ ہے اور یہ اس کا دادا ہے اور یہ اس کا پردادا ہے، یہ سلسلہ چلتے ہوئے اوپر تک پہنچتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر سلسلے کا پتہ نہ ہو تو اس کو ناپسند کہا جاتا ہے، یہ ناپسندیدہ آدمی ہے، اس کا سلسلہ نسب کا پتہ نہیں۔ اسی طرح اعمال کا بھی ایک شجر نسب ہوتا ہے کہ ہر عمل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ پھر آپ نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے تابعین کو اور تابعین نے تبع تابعین کو اور انہوں نے بزرگان دین کو بتایا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تو اگر اسی سلسلے سے ہم اس عمل کو کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا، انعامات کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر اس عمل کو ہم نے ایسے طریقے سے کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند نہیں پہنچتی اور وہ عمل بیچ میں ہی اس کی سند رک جاتی ہے تو یہ عمل ہمارے لیے وبال ہوگا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور فسق و فجور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ماہ محرم الحرم کے حوالے سے کچھ اہم واقعات عرض کرنے تھے۔ بے شک اس مہینے کو امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت بھی نصیب ہوئی، جو بہت بڑے عظیم شخصیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو فضائل بتائے، انشاءاللہ پھر وہ ایک آنے والے درس میں عرض کریں گے۔ اب تو ہم نے وہ اہم واقعات عرض کرنے ہیں کہ محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت بھی نصیب ہوئی، لیکن اس سے پہلے ماہ محرم کے اندر جو اہم واقعات ہوئے ہیں وہ میں مختصر عرض کروں گا۔ ماہ محرم الحرام کو ہی اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدائش عطا فرمائی۔ ماہ محرم الحرام کو ہی اللہ نے لوح و قلم کو پیدا کیا۔ ماہ محرم الحرام کو ہی اللہ رب العزت نے جبریل اور ملائکہ کو پیدا کیا، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ ماہ محرم الحرام کو ہی اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کریں گے۔ تو گویا کہ محرم کا مہینہ ہمارے لیے مطلع بھی ہے اور منقطع بھی ہے کہ اس محرم کے ذریعے سے دنیا کا وجود ہوا اور اسی کے ذریعے سے دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی پہلی بارش بھی ماہ محرم کو زمین پہ کی، اور ماہ محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، جب اللہ نے ان کو ایک شجرہ ممنوع سے منع فرمایا تھا اور وہ بھول کے انہوں نے کھا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اور توبہ کو قبول فرمایا ماہ محرم الحرام کو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور آگ ان کے اوپر گل گلزار بن گئی۔ اس ماہ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو رفعت اور درجات سے نوازا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمانوں کے اندر زندہ ہیں، ان کو بھی آسمانوں میں اٹھایا۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان کے ماننے والوں کے ساتھ جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری اور باقی سارے انسان غرق ہو گئے۔ اسی ماہ محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات عطا فرمائی، جب ان کے بھائی نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اور اس کنویں سے نکال کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کنویں سے وہ نکلے، قافلے والوں نے نکالا، اور اس کے بعد پھر اس کو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں گئے، اور 7 سال جیل کاٹنے کے بعد اللہ نے ان کو جو خلاصی عطا فرمائی وہ عاشوراء کا دن تھا۔ اور اسی ماہ محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹا دی، اور اسی ماہ محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔
اسی ماہ محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور فرمایا اور ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی ماہ محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے واقعات جو ہے اس ماہ محرم الحرام کے اندر واقع ہوئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت بھی اللہ رب العزت نے ماہ محرم الحرام کو عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ماہ محرم الحرام کو ہے، اور حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کے اندر یہ اتنے اہم واقعات ہوئے ہیں، اللہ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعت اور فسق و فجور سے محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔